بسم الله الرحمن الرحيم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر۔ یہ حدیث مبارک ہے جو 253 نمبر کی ہے، حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص علم کو تلاش کرنے میں نکلے اور پھر اسے حاصل کر لے، پا لے، تو اس کو اللہ کی طرف سے دوہرا اجر ملتا ہے، 2 اجر و ثواب ملتے ہیں، ایک طلب صادق کی وجہ سے اور دوسرا اسے علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اور کوئی شخص اگر طلب علم میں نکلے لیکن علم کو حاصل نہ کر سکے، کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ جائے، کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اللہ بچائے، تب بھی وہ اجر سے محروم نہیں ہوتا، تب بھی اس کو ایک اجر اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کا حاصل یہی ہے کہ طلب علم میں نکلنے والا شخص کسی بھی حال میں اجر سے محروم نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص طلب علم میں نکلے اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے، لوگوں کی اچھی دینی تعلیم و تربیت کے غرض سے نکلے اور اس کو حاصل بھی کر لے اور اس کو پا بھی لے، تو اللہ کی طرف سے ڈبل اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ خدا نخواستہ حاصل نہ کر سکے، کوئی عذر لاحق ہو جائے، تو اجر سے محروم پھر بھی نہیں رہتا۔ تو پتہ چلا کہ طلب علم یا طالب علم وہ شخص ہے جو کسی بھی حال میں اجر سے محروم نہیں رہتا۔ اگر وہ امتحانات میں اپنے طلب علم میں ناکام بھی ہو جائے، فیل بھی ہو جائے اور کامیاب نہ بھی ہو سکے، تب بھی وہ اللہ کی طرف سے اجر کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے طلب علم میں لگنے والا شخص، اس کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی حصول میں لگایا، قرآن کے حفظ میں لگایا، لیکن بچہ کسی وجہ سے حفظ نہیں کر سکا، اپنی کن ذہنی کی وجہ سے، تو اجر سے محروم وہ بھی نہیں ہے، تب بھی اجر اس کو ملے گا۔ ہاں، اگر حاصل کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو دوہرا اجر ملتا۔ اسی طرح کسی آدمی نے اپنی اولاد کو یا خود کو عالم بنانے کے لیے لگایا، اچھی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اور پھر اس کے بچے نے یا خود اس نے اس علم کو حاصل کر لیا، تو اللہ کی طرف سے ڈبل اجر کا حقدار ٹھہرا۔ اور اگر بالفرض حاصل نہیں کر سکا، وہ اپنے علم کے سفر کو مکمل نہیں کر سکا، کسی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا، یا اپنی غباوت کے کن ذہنی کی وجہ سے وہ چل نہیں پایا، امتحانات میں ناکام ہو کر رہ گیا، چھوٹ گیا، تب بھی وہ اجر سے محروم نہیں، تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے علم کی طلب میں لگنے والا شخص کسی بھی حال میں اجر سے محروم نہیں۔ نیت کر لیں اللہ جل شانہ اپنی اس بقیہ زندگی کو طلب علم میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، حاصل کر لیا، تب بھی اجر ملا، دوہرا اجر ملا۔ اور اگر بالفرض نہیں کر سکے، آزار پیش آ گئے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی اور عذر لاحق ہو گیا، یا اللہ بچائے کوئی بیماری نے ایسا پکڑ لیا کہ اس سلسلے کو مکمل نہیں کر سکا، تب بھی اجر ہی اجر ہے، اور وہ اجر کا حقدار ہے، اجر سے پھر بھی وہ محروم نہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام